اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر سورت ہے، 15 پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی 12 آیت مقدسہ ہو گئی۔ یہاں سے کریم اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہم نے ہر انسان کا کیا طائرہ، اس کا عمل نامہ، الزمناہ، ہم نے لٹکا دیا، فی عنقی، اس کے گردن میں۔ اب بعض چیزیں ایسے ہیں کہ وہاں تک انسانی عقل رسائی نہیں کر سکتا، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، تا قیام قیامت لگے رہیں، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسان کے گردن میں کوئی چیز ہے، بھلے وہ خودبین سے کروڑ گنا آگے بھی چلے جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ، ہم نے اس کے گلے میں اس کا عمل نامہ، جو تو نے کرنا ہے، جو جینا ہے، جو کرنا ہے، سب کچھ۔ فرشتہ آیا جب تیری جسم میں روح پھونکا جا رہا تھا، وہ سب چیزیں لکھ کے بولیے تیرا عمل، انہیں بتا دیا کہ تمہارا ایک ایسا پروردگار، ایک خالق اور مالک ہے کہ انسان تو جو بھی اپنے اختیار سے کرے گا، رب نے پہلے اس کا رزلٹ آؤٹ کر دیا، سب کچھ رب جانتا ہے، اور تمہیں بیدار کر رہے کہ ہوشیار رہنا۔ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ بات جیسے ان پڑھ لوگ، نادان لوگ کہہ دیتے ہیں بس جو لکھ چکا ہے اب ہمارے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں، اب کسی کا، ہم دنیا میں انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کسی کا رزلٹ اس طالب علم اسٹوڈنٹ کے پیپر حل کرنے سے، دیکھنے سے پہلے کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ پہلے رزلٹ آؤٹ کر دے اس کا، کہ یہ بیٹا، یہ بچہ اتنے پیپر نمبر لے گا، یہ ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن۔ اور اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اس کا رزلٹ آؤٹ کر دیا، بولے چل انسان ہوشیار رہیو، ہوشیار رہیو کہ تو جو سوچ رہا ہے سب کچھ، لیکن ایسے نہیں ہے کہ جو لکھ چکا ہے وہ ایسے اس پر زبردستی کیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے کوئی، یہ تو فرض، یہ تو ظلم ہوتا نا کہ ہم نے ایسے لکھ لیا تم سے ایسے کریں گے، پھر تو انسان کے پاس اختیار ہی نہیں رہا۔ پھر 1,24,000 انبیاء کیوں آئے، پھر قرآن انبیاء کتابیں کیوں آئی ہیں کہ مقصود ہی نہیں ہے، پھر انسان مجبور ہے، پھر فائدہ کیا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر شخص کے نیک بختی اور بدبختی کی تختی اللہ نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ اب تختی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں اللہ فرماتے، حضور نے بتا دیا کہ تمہارا عمل نامہ تیرے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تختی تو قیامت کے دن پڑھے گا، یہاں تو نہیں پڑھ سکتا، قیامت کے دن پڑھے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر ذرے ذرے سے وہ جو فرشتے لگائے ہوئے ہیں، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، یہ صرف ایک قانون ہے بس، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان چونکہ سوچتا ہے اور اس کو زیادہ فکر ہوگی کہ دیکھ کے غلطی کروں گا تو یہ تو فرشتے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کاتب تقدیر، فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر، نیک بختی، بدبختی، رزق، عرضہ کے تمام حالات زندگی لکھ دیتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس حدیث مبارکہ کی تفسیر ہے۔ معلوم ہے کہ وہ فرشتہ ہر شخص کے ہر حال سے خبردار ہے، کیونکہ اس نے خود ہی لکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں بعض چیزوں کا پتہ اللہ کے عطا سے پتہ چل جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام میں اولیاء ہیں۔ اب یہ فرشتہ ہے، لیکن جو اس نے لکھا تو پتہ چلا، لکھتا کون ہے؟ جس کو پتہ ہے۔ قلم جو ہے، قلم
لوح و قلم، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ. اس نے بولا کیا لکھوں؟ بولو جو قیامت تک ہونے والے ہیں. تو بھائی اس کو علم دیا تو لکھا نا. اب لوگ اس سے کہ حضور کو علم ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سورہ نساء آیت نمبر 113. تو بولا نہیں، وہ تو دیوار کے پیچھے بھی پتہ نہیں تھا. بھئی اسے کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے دیا کہ یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، دجال آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، دنیا پرست آئیں گے، سب بتا دیا، ہمیں آگاہ کر دیا، قیامت تک سب کچھ بتا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور ہم نکالیں گے، اخرجہ اس نکال، نخرج ہم نکالیں گے اس انسان کے لیے اس کا عمل نامہ، جس کو وہ کھلا ہوا، منشورہ کھلا ہوا، بند نہیں ہوگا، کھلا ہو پائے گا. جو کچھ اس نے کیا ہے نا ایک ایک وہ کہے گا کیا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چیز کو ایسے ذرہ ذرہ، تو جو ارادہ کرتا ہے نا برے کام کا، عزم کرتا ہے، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اب رب کریم نے فرمایا نا جو فساد اور بڑائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو جنت نہیں دیتے، وہ بھی لکھا جاتا ہے کہ تو نے اس چیز کا، کہ انسان اچھی سوچ رکھے، بری سوچے تو کیوں رکھتا ہے. قیامت کے دن کا جگہ اقرا، پڑھیے کتاب کا، اپنا کتاب، اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ لیں. معلوم ہے کہ قیامت میں کوئی بھی بے پڑھا نہ رہے گا اور سب کی زبان عربی ہوگی، کیونکہ یہ پڑھنے کا حکم سب کو دیا جائے گا، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک کو عربی زبان. قبر میں بھی جائیں گے تو من ربک وما دینک وما تقول فی حق ھذا الرجل، سب عربی میں. ایک تو یہ تو دنیا، وہاں سب چیزیں کیفیتیں الگ الگ ہو جائیں گی، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے کن فیکون ذات ہے نا کہ آنن فانن چیز کی سب چیزیں بدل جاتی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 31. اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو بتا دیا. کیا علم! اس پہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبردست علم کے فضائل موجود ہے. ملائک، کیونکہ خلیفہ کوئی بڑا ہوتا ہے تو کچھ صلاحیتیں بھی ہوں گی نا، اور پھر ہم کسی کو بڑا بناتے ہیں تو ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی ہم جو ہے نا، میں نے کئی جگہ ایسے دیکھے کہ انتظامیہ نا امام کا انتخاب کر رہے ہیں. ایک جگہ ہم تھے، انتخاب کرتے کرتے ایسے جاہل کا انتخاب کیا، میں کبھی نہیں بھولوں گا. بولا اس کو 2.5 لاکھ، میں نے بولا 2.5 لاکھ تو چھوڑ، اس کو تو 2.5 حدیث سے بھی یاد نہیں ہے. اس کی آواز، وہ شعر ایسے پڑھتا تھا، العوام تو کل انعام ہے نا. اب انتخاب کرنے والے کون ہے جس کو نماز ہی نہیں آتی. معذرت کے ساتھ کسی کی برائی نہیں ہے مراد، لیکن عوام کو نماز تھوڑی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی نہیں آتی. صحیح بات ہے، نہیں آتی، کوشش کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن مشکل ہے. وہ سمجھتے کہ یہ نماز سبحانک اللہم ولا الہ غیرک اللہ، بس نماز. نماز کی جو حقیقت ہے، جو 2 رکعتیں پڑھے تو کایا پلٹ جائے، وہ نماز جس کے بدولت کریم مولا نے جنت کی خوشخبری سنائی، وہ نماز سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 کہ تمہیں کائنات کے ہر برائی سے روک لے. یا نماز بھی پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں، چغلیاں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ پتہ نہیں، نماز درست نہیں ہے نا. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سوچتے رہتے. یہ تم اپنے سوچ، نماز تب صحیح ہوگی کہ تمہاری سوچ کنورٹ ہو کر نماز میں آ جائے. بس ہم اکثر طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ نماز کب نصیب ہوگی پتہ ہے؟ اس پر علماء کے ساتھ بہت وقت لگانا پڑے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو یہ مخارج کیا ہے، اور جو پڑھ رہا ہوں اس کے معانی کیا ہے، اور میں ابھی جہاں سے گزر رہا ہوں اس کا میرے اوپر پڑھنا کیا ہے. وہ کل پرسوں ایک بات ہوئی کہ اب بعض مولوی نا بڑے شیطان ہوتے ہیں، تو انہیں بولا کچھ
سیاسی پارٹی تو نے بولا اذانیں دیتے ہیں نا، تو اب پارٹیوں والے تو سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ڈنڈورا تو کریں گے. اب سوشل میڈیا پہ بولنا تو ہے نا کچھ، تو ہر کوئی، ہمارے پٹھان کہتے ہیں ہر گجر وہی جماعت میخی شملی خوگی دی، بولے ہر گجر کہتا ہے، گجر ہمارے یہاں وہ قوم ہے تو وہ بھینسیں پالتے ہیں نا، تو ہر ایک کہتے ہیں میری بھینس کی لسی جو ہے نا میٹھی ہے. تو وہ لگا ہے، وہ کہتا ہے یہ تم جو اذان دیتے ہو ہاں یہ تو بدعت ہے، نہیں تو تم جو کہتے ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کا معنی جانتے ہو؟ میں نے بولا تو حی علی الفلاح بھائی وہ تو چلو مباح یا مستحب عمل ہے، باہر نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ ہے. لیکن تم نے کبھی عوام کو بولا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، رب کریم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے کہ نماز تب پڑھو کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ تم سیاسی اپنے اس کو چمکانے، دوسروں کو نیچے گرانے، اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کہ ہم تو پڑھے لکھے لے، تم سے بھی بڑے جاہل نہیں ہیں. ہاں تم کتنے وہ کہ تم اتنا کہہ دو کہ بھائی یہ مشکل گھڑی میں ایسے کتابوں میں یہ لکھا ہے، حنفیوں کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ایک مستحب عمل کون سا اس پر وہ ہے، کرنے سے ثواب ملے گا. ابھی کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اتنے اعتراضات اٹھا لے، بولے نہیں مجھے بول دو. ایک مولانا لگا ہوئے کہ تو حی علی الصلاۃ بولتے تو کس کو نماز کے لیے بلا رہے؟ یہ نماز کا ٹائم ہے. تو میں نے بولا تو سوچتا نہیں کہ تو بچے کے کان میں آواز اب اذان دے رہے تو اس وقت کس کو بلا رہا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے گھر میں، کم بخت کہیں کا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اناد سے بچائے. جو بات حق ہے نا، باکمال انسان وہ ایک وہ حق بولے، بس بولا پارٹی بازی چھوڑو. اب یہاں پہ ایک ہے کراچی میں، وہ کہتے نہیں ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، بزرگ علامہ شامی کو اب ایسے چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ بدعت یہ نہیں پشے پس اس کو پر جو ہے نا جہنمیوں کا فتویٰ لگا رہے کم بخت کہیں کا. بولے مولوی پکڑ دو، پکڑے نہیں تو خرافات بک رہا ہے کہ ہے تو بدعت. تو بدعت کیا ہے؟ جس بدعت کا تو نام ہے فرد کامل وہ جہنمی کا شیوا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھوئے کا مینڈک. انسان شرم بھی کرے، کچھ حیا بھی کرے، عوام کے سامنے کوئی بھی بکواس کر سکتا ہے. ہاں لیکن قبر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کا وہ ہوگا. اب صحیح مسئلہ بتائے، طریقہ یہ ہے بھائی، مشکلات ہیں رجوع الی اللہ کریں، گناہ سے توبہ کریں تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں. لیکن بزرگوں نے یہ بھی ایک وہ بتایا کہ اذانیں دیں. ہم خود KPK میں تھے، چھوٹے تھے، اب بارش ہو رہی تھی، مسلسل بارش ہو رہی ہے، وہ تو بتا رہے تھے. یہ نہیں، ہمارے استاد جو تھے بیچ میں یہاں بیٹھا تھا، سورہ یاسین پڑھا تھا، ایک ادھر کھڑا کیا، ایک ادھر کھڑا کیا، ایک ادھر ایک ادھر، ہم اذانیں دے رہے 7 مرتبہ. 7 مبین ہے نا، ایک مبین ختم اذان شروع، پھر دوسرا مبین ختم پھر اذان شروع. حالانکہ وہ ہمارے استاد تھے، وہ اچھے اس دور کے. آج تو جو ہے نا بڑا بکواس کہ نہیں یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. بہرحال ہر انسان پڑھا لکھا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں یہاں پہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں بھی پڑھا لکھا ہو جائے. ہاں تو خود پڑھا لکھا، اپنی نماز سیکھ لو، ٹھیک ہے نا. ہاں ہر انسان جس کے پاس موبائل ہے وہ نماز سیکھ لو، آسان ہے. ایک ایک ورڈ علماء سے رابطہ کرو، مجھے ایک لفظ روزانہ یاد کروایا کریں بس. آگے چلتے میرے بھائیوں، اپنی کتاب کو پڑھیے. آج خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے تو کافی ہے. کفا بنفسک الیوم، تیرے لیے آج کے دن تو اپنے نفس کا حساب کتاب لے کے نکلے. انسان کو اپنا حساب لینا چاہیے پہلے اسے کہ اس کا حساب لیا جائے. قبل اس سے رات کو سوئے تو سوچ لینا، اپنا اعمال نہ اٹھا، نمازیں کتنے پڑھی، میں نے آج کتنے لوگوں کو ستایا، حرام کھایا حلال کھایا، میں نے صبح اٹھا میں نے ابھی تک کیا سوچے لے کر میں دنیا اس زمین پر چلا. تیرا عمل نامہ ہے. صبح اٹھے پھر سوچے میں نے رات کیسے گزاری، میں شیطان سے محفوظ رہا یا شیطان نے میرے کان میں پیشاب کیا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہے نا، بخاری کی حدیث 1144. پھر تو تیرا ستیہ ناز ہے، اب تیری سوچیں برباد ہے. ہاں تو جو کوئی دنیا میں اپنا حساب خود کرتا رہے گا اسے آخرت کا حساب آسان ہوگا انشاءاللہ. فکر ہے نا، جس کو فکر ہے یونیورسٹی کالج مدارس جاتے ہیں کہ امتحان آئے گا تو محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے.
من اہتدی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کے اختیارات توجہ کے ساتھ، بہت سارے لوگ تقدیر کے مسائلوں میں پھسل جاتے ہیں. یہاں دیکھیں، من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 82 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ وہ 7ویں پیڑھی میں اس کے بچوں کی مال کی حفاظت ہوتی. بولے نہیں، ان کے دادا پردادا میں ایک شخص نیک گزرا ہے، ان کی بدولت ان کی مال کی بھی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ انبیاء کر رہے ہیں. انبیاء کو اللہ نے بھیجا، یہ دیوار گر رہی ہے، ان کو کھڑا کرو، ان کے مال کی حفاظت ہو جائے. اللہ، ہمیں چور لوٹتے ہیں، ہمیں ڈاکو لوٹتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں صحیح نہیں ہوں، میرا مال صحیح نہیں ہے، اس لیے میں لوٹا جا رہا ہوں. تو صحیح ہوتا تو میں کبھی ڈاکو نہ لوٹتا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے نا، کہ تیری حفاظت ہم پر ہے. انسان امتحاناً الگ بات ہے. یہ آیت کا منشا ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت و نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو کرے، جزا کسی اور کو دی جائے، خود یہ محروم رہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، دوسروں کو بھی اصلاح ثواب کر سکتے ہیں. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. برائیوں سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچتے ہیں منحوس کے. ایک گھر میں منحوس ہوتے، بے نمازی، زانی، فاجر، فاسق، کمینہ، سب فیملی کا بیڑا غرق کرتا ہے. ایک فیملی میں ایک ہیرونی چرسی موالی آتا ہے، وہ آرے کو پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ کھا لے، یہ کر لے، یہ کر لے. چھوٹی چھوٹی نشوں میں وہ کوشش کرتے کہ اپنے ساتھی بنا لے. آپ کو بولے گا چالیے کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پان کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھارے مجھے کیوں پریشان کرے، دفع ہو، گٹکے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا آپ بولیں گے نا فلاں کو گٹکے سے کینسر ہو گیا، وہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اصل نا وہ غلط کھا رہا تھا. انا للہ و انا الیہ، میرے رب نے صحیح فرمایا. ہاں، سورہ فاطر میں آیت نمبر 8 میں، سورہ نمبر 35 میں، پارہ نمبر 22 میں، کہ جو بھی برا کام کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. فرآہ حسنہ، اللہ اپنے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے. اگر کوئی بھٹا گیا، من ضل ہو گیا، ضل فإنما يدل علیہ، اس کا بوجھ سورہ اوپر آئے گا. سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہے نا بوجھ. کیوں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والا انسان، نفس، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اٹھانے والا، وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا، وِزْرَ أُخْرَى، دوسرے کا بوجھ. دنیا میں بہت سارے لوگ کمینے ایسے ہوتے ہیں ذلیل، کہ وہ کہتے ہیں کر لے گناہ تو میرے ذمہ. ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں حضور، کر لے، گناہ تو میرے ذمہ. واہ بھائی واہ، یہ تو نے، اب یہ جاہل ہے. قرآن پڑھو بھائی، ایسے نہیں ہے، اس کو خود معلومات کرنے چاہیے. ابو سے لڑ جا، اگر گناہ ہے تو میری ذمہ. انا للہ و انا، قرآن کہتے اس کے سامنے اف تک نہ کو، کہتے لڑ جا. ایسے یہ میں وہ باتیں کہتا ہوں جو میرے تجربے میں ہیں. ہاں، بولے ابو کہتا ہے کہ نہیں جانا، منع کرتا ہے. بولے نہیں، میرے ماموں کے لڑکے کو دوسرا تربیت دے رہے، گھر میں بیمار، یہ فلاں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو چھوڑ دے، اللہ کے ذمہ چھوڑ دینا، اور ابو سے ایسے لڑ جا جیسے ابراہیم علیہ السلام آزر سے لڑ گیا تھا. انا للہ، اس مثالیں کیسے دے رہے. میں نے اس کو بولا کہ اب اس کو بول دینا، میں میرے پھپھو کا لڑکا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تو پھر اس کو بول. میں نے بولا اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ لینا. اب تو پارٹی بازی کے لیے اب دوسروں کو ابو سے بھی لڑا رہا ہے. میں کے علاقے میں گیا تقریر کے لیے، تو وہ دوسرا فساد ہی گیا نا. دوسرے بولا ہمارا ابو جو ہے نا، ان کو بلاتے ہیں یہاں تقریر کر. بولے ابو سے لڑ جاؤ، ایسے لڑ جاؤ کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے. اب وہاں منظر پیش کیا. بھائی یہ مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو جائے، اب کیا کر رہے ہیں یار. میں جب گیا تو گھر میں دیوار لگی ہوئی، یہ کیا ہے؟ بولے وہ کمین آیا تھا، اس نے بچوں کو بولا تمہارا باپ جو ہے نا مشرک ہے، ان سے لڑ جاؤ. پھر جب فوج والے نے پکڑا نا ان کو، کہتے مجھے بڑی حیا آئی، پھر بھی جا کے میں نے بولے میرے بچے، مجھے ترس آ رہا ہے. لیکن آخری دم تک وہ پتنی ایسے ذلیل تھے کہ ابو بھائی یہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے وہ ہے، لیکن والد کا بڑا رتبہ ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں، یہ مشرک ہے، اس کو جو ہے نا، اس کو بس چلے بس.
تو اس کا بوجھ یہ خود اٹھائے گا اور دوسرا کوئی کسی کا بوجھ ہو نہیں اٹھائے گا. اس طرح کے دوسرا بالکل ہلکا ہو جاوے، ورنہ گناہ کرانے والے پر گناہ کرنے والے کا بوجھ ہوگا. قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 میں 20 میں شروعات 21 میں ختم ہوا، اس کے 13 نمبر آیات ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ ضرور اپنے بار گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، مَا أَثْقَالِهِمْ وَأَثْقَالَ مَا ظَالِمٍ، اور دوسرے بوجھ، کسی کو گمراہ کیا، غلط راستے پہ لگایا، وہ غلط راستے پہ چل دیا، اب اس کو تو پورا گناہ ملے گا، لیکن اس کا گناہ 100 گناہ ملے نا تو 100 اس کو بھی مل جائیں گے فری میں. اسی طرح نیکی ہے، آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، وہ نیکی کی طرف آیا، اس کے 100 نیکیاں اس کو ملی، 100 آپ کو بھی ملی. اللہ فرمایا، نبی نے فرمایا اس کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کچھ بھی. آپ نے نیکی کی دعوت دی، اس نے نیکی کی، آپ کو بھی پوری نیکی، اس کو بھی. گناہ کی دعوت دی اللہ نہ کرے تو گناہ بھی ایسے ہے. مانا گناہ کی دعوت کون دیتا ہے آپ کو کسی کو پتا ہے؟ حوالے کے ساتھ بتا دے. دیکھتا ہوں کون، میرے بچے بیٹھے ہوئے سب. سورت نمبر 9 اتنا تو بتا رہتا ہوں. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتے، اور مسلمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہماری بہتر امت ہونے کی سورہ ال عمران میں آیت نمبر 110 میں پڑھا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم لوگوں کی فکر میں لگے رہو کہ اللہ کوئی گناہگار ہے تو اس کو مسکرا کے کہ حضور یہ بات گناہ کی، اس کے ساتھ ملو نہیں، اس کے رنگ میں رنگ نہ جانا، ورنہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر کیا ہے 113 پڑھ لیا کرو کہ وَلَا تَرْكُنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ تمہیں بھی جو وہ غلط کاموں میں تمہیں بھی آگ چھو لے گی. اور سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں کیا ہے؟ وہ میرے بندے اللہ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کرما. گناہوں کے مجلس میں علی ہوشیار ہے نا، آپ کے ہاں بھی اکثر لگے رہتا ہے، کوئی غیبت کر دے بولو ہوشیار رہو. ہاں ساجی نے یہ بولا کہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتے ہو، اور مسلمان کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. قرآن میں سورہ حجرات میں 49 نمبر سورت میں پڑھیں گے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. برائی کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا. اگر برائی ہے نہیں اپنے طرف سے بنا رہا ہے تو پھر تو بہتان ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ انبیاء اس میں رسول بھیجیں کہ وہ بتا دے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ عذاب الہی معاذ رب کی نافرمانی پر نہیں آتا بلکہ نبی کے نافرمانی پر آتا ہے. فرعون نے دعویٰ خدائی کیا اور اللہ اکبر 80,000 بچوں کا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بچوں کو ذبح کیا. اس پر عذاب اس وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی. مولانا رومی فرماتے ہیں ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر دو. کسی قوم کو اللہ نے رسوا نہیں کیا. اللہ اکبر. تا دل صاحب دل نہ آمد بدرد. کسی دل والے کا دل نہ دکھائے. دل والے کس کو پتہ ہے؟ اللہ والے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے من عادا لی ولیا فقد. اب دیکھیں میں اس میں ایک نکتہ بتا دوں. اب ہم کہتے ہیں کہ ولی صرف وہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ. لیکن یہ نہیں، ہر 40 افراد میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ ولی اس لیے چھپے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ تمہیں خوف ہو کہیں نہ کسی انسان کو میں تکلیف دوں ولی ہو اور اگر اس کو تکلیف دیے میرا تو بیڑا غرق. اب دیکھیں اللہ کی رضا کہاں چھپی ہوئی ہے پتہ ہے؟ اعمال صالحہ میں. تو کوئی کسی چھوٹے کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، بولا ہو سکتے اللہ اس سے راضی ہو جائے اب میری مغفرت فرما دے. تو کسی کو تکلیف نہ دو، بولا ہو سکتے یہ اللہ کا ولی ہو. کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا. نماز ایک شخص نماز پڑھتا ہے
مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اب تو سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی لوگ فری میں وہ کر دیتے نا. بہت میں مسجد میں دیکھتا ہوں، مجھے تو زندگی اس میں نے گزار لی کہ ایسے افراد میں نے دیکھے، اللہ گواہ ہے کہ یہاں مجھے 15 سال ہوئے کہ انہوں نے 15 سال میں یوں نہیں بولا کہ استاد جی کیا کر رہے، ایسے اللہ کے نیک بندے. لیکن کچھ ایسے ہیں ان کا ایک دن بھی بغیر اس سے نہیں گزرتا کہ وہ امام صاحب کے خلاف کچھ سازش نہ کرے. ایک دن بھی 15 سال میں انہوں نے ایسا نہیں گزارا. اور کچھ ایسے ہیں کہ 15 سال میں یوں لگا بھی نہیں کہ ان کے منہ میں بھی زبان ہے. نہ کبھی بولا کہ نماز آگے کرو، نہ بولا پیچھے کرو، نہ بولا کہ زور سے پڑھتا ہے، نہ کبھی بولا آہستہ پڑھتا ہے، نہ کبھی یہ بولا تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی نہیں یہ بولا. اور کچھ تو یہ ہیں کہ اللہ کی امان بس. ہاں وہ تو جو بھی گلی میں ملا، پتہ نہیں استاد جی کیا بتا، تو کوئی پتہ نہیں لگتا، ایسے جلدی جلدی دعا مانگ لی. اور کبھی بولے گا پتہ نہیں ہم تو ہاتھ اٹھا کے تھک گئے، پتہ نہیں کیسے نماز جلدی جلدی پڑھا دی، پتہ نہیں آج تو اتنی لمبی نماز کے ٹانگ بولے گا، بچ کے نہیں جائے گا. یہ بھی اللہ ہدایت ہے، بولو امین. ہاں وہ اچھا یہ دیکھے، یہ میرے لائق بھائی گواہ ہے، بولے یہ تو پٹھان، اس کی تو زبان میں سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. بہرحال لائق بھائی وہ کہتے ہیں ناچ نائے آنگن ٹیڑھی. ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں نا، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، تو انبیاء کو کیا کہتے تھے، اب کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اب وہ بھائی اب یہ اتنے ماشاءاللہ محبتوں سے سوشل میڈیا پہ ہیں. ہاں کتنے لوگ ہیں، یہ بیٹا پڑھا لکھا بیٹا ہے اور ایک دن میں درس نہیں جاتا، جس سے نہیں ہوتا سب سے پہلے اس کا وہ ہے کہ استاد جی درس نہیں آ. بھئی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ٹائم پر بات کر رہا ہے. اب بھئی لاکھوں علماء سوشل میڈیا پر ہے، تو سمجھ آتی ہے تو آتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارا درس ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم نے 10 سال درس سنا، کچھ فائدہ ملا. بہرحال یہ کسی کے عیب تلاش کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. کسی کا اندر اگر عیب ہے، مسلمان کا کام ہے اس کو بتا دے، اس کو چھوڑ دے، یا اس کے لیے دعا کم از کم کر دے. اگر وہ برا مانے گا نا، بولے یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. یہ ہمارے تعلیمات شریعت مطہرہ کے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. تو اللہ والوں کو ستانا یہ ہمیشہ یاد رکھیں. میں کھل کر بولتا ہوں، اگر ہم دین میں مخلص ہیں نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائے تمہارا. اب قرآن کی آیت بھی سنا دوں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور سورہ فاطر کی سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 سنا دوں، وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. آپ خود راہ راست پہ رہیں، آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ صحیح رہے گی. یوسف علیہ السلام کا کتنا پیارا واقعہ ہم نے پڑھا. ارے بھائی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ والوں کی زندگی اس لیے ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں. ہاں پیارے عقائد و جان میلاد اسی لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللِّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21. کہ کیا دشمنوں کے کیا ہو. ہاں دا سے دو یاران بچا لی دلی نبی چبیو اور تخیری و بل دعا کا. وہ بد دعائیں دے رہے، میرے نبی دعائیں دے رہے. بولا یہ ناسمجھ قوم ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے. ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم دعا دیتے ہیں اللہ جو نیک لوگ ہیں انہیں آخری سانس تک نیکی کرنے والے بنا دے، ہمارے نسلوں کو گمراہی سے بچا. اور جو فرعونی سوچ والے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے موت سے پہلے پہلے. کریم اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت یہیں تڑپ ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.